کہ وزیر اعظم آپ آئے ہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ پوری قوم کی یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ انصاف کا جو کرینہ اس کو پروموٹ کرتے ہوئے میں انسٹرکشن دوں گا کہ انصاف پر مبنی فیصلے جلد کیے جائیں. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے خارج ہوا. 23 ارب روپے ایک ہی دن 23 ارب روپے تھے. شام کو 23 ارب روپے خزانے میں موجود تھے. ماضی میں اگر دیکھیں تو ملی بھگت سے اسٹے آرڈر اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں نے یہاں پر ایف بی آر کی جیب میں بیٹھے ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک یہاں موجود ہیں، یہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ. تو میں نے اسی دن فون کیا اور میں نے ان کو ایک مثال سنائی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ لاہور میں اورنج لائن بن رہی تھی. وہاں پر ایک تھا کانٹریکٹر، نام میں نہیں لینا چاہیے کہ مناسب نہیں، کوئی ہمیں پبلسٹی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ پردے رکھتا ہے تو ہماری کیا مجال ہے. اس نے شالمار کے پاس جو اورنج لائن کی سول کنسٹرکشن تھی، وہاں پر میسو جو تھے اس کے پیرامیٹرز اس کو فل آؤٹ کر رہا تھا اور بجری سیمنٹ یا سسریا کم ڈال رہا تھا. مجھے پتہ لگ گیا، مجھے خفیہ ایجنسی نے بتایا. میں وہاں پہ پہنچ گیا. یہ چیمہ میرے ساتھ تھی، ڈی جی ایل ڈی تھے اس وقت. تو میں وہاں پر گیا تو پکڑا موقع کے اوپر. تو جو ہمارا قومی جو کنسلٹنٹ ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ اور وہ دونوں مل کے وہ ایک فاش غلطی کر رہے تھے. اگر خدا نخواستہ وہ نہ پکڑا جاتا تو قوم کو کوئی حادثہ پیش آتا تو میں نہ دنیا میں نہ اگلے جہان میں کوئی منہ دکھانے کے قابل رہتا. قصہ کو ہوتا فاسٹ فارورڈ. ہم نے اس کو بلیک لسٹ کیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے ان کو کیا کیا میں نہیں اس میں جاتا. ان کی جو ڈپازٹ منی تھی 90 کروڑ روپیہ، وہ پڑی تھی بینک میں. اور میں نے فوری طور پر چیمہ کو کہا کہ ان کی ڈپازٹ منی کا پتہ کراؤ. پتہ کرایا تو وہ 1.5 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے. اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک باہر گئے ہوئے تھے. ڈپٹی گورنر تھے سعید چمن. تو چیمہ ان سے بات کر رہے تھے. یہ واقعہ سنانا خود نمائی نہیں، باخدا صرف قریب سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح چیزیں اللہ تعالیٰ ٹرن کر دیتا ہے جب نیت نیک ہو. تو میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے فون کیا، ان کا چیز کرتے ہیں. لازماً وہ بینک اور جو کانٹریکٹر ملے ہوئے تھے کہ یار یہ ایک دن گزار دو ورنہ 90 کروڑ چلا جائے گا. جب آخری دن تھا تو میں نے سعید چمن کو صبح 10 یا 10:30 بجے فون کیا. میں نے کہا ڈپٹی گورنر صاحب، مجھے پتہ ہے کہ آپ ہمارے بڑے کمیٹڈ ساتھی ہیں. اگر آپ نے 12 بجے تک یہ پیسہ پنجاب کے خزانے میں جمع نہ کرایا تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہہ کے میں آپ کو چھٹی کرا دوں گا. بالکل 12 بجے نہیں، 11 بجے پیسہ آ گیا بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ طریقے ہیں. یہی بات میں نے راشد لنگڑیال صاحب کی خدمت میں پیش کی اور گورنر نے کہا کہ مثال سنائی ان کی، اور کچھ نہیں. میں نے کہا شام کو پیسہ آ گیا، شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. اور اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی اسی قسم کا اسٹے خارج ہوا ہے. وہ 11.5 ارب روپے تھا. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی اور ہم جو ٹریبونلز کے جو ممبرز ہیں ان کو مکمل طور پر بدل دیا. مارکیٹ سے لوگ لے کے آئے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ہیڈ ہنڈنگ کی ان کی. میں کسی تفصیل میں نہیں جانتا. یہاں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تڑپ ہو، جب دل میں ایک آگ جل رہی ہو کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سال یعنی جون 2024 پچھلے سال 2024 میں جو گھریلو صارفین تھے ان کے لیے بجلی کی قیمت 48 روپے 70 پیسے تھی جون 2024 میں. وہ اس وقت 45 روپے 5 پیسے پہ ہے فی یونٹ. یہ آل کنزیومرز کی بات کر رہا ہوں. آج گھریلو صارفین کے لیے اس 3.5 روپے کی جو کمی ہوئی جون 2024 سے لے کے آج تک، اس میں مزید آج اضافہ
7.41 فی یونٹ اس کو ہم مہیا کر رہے ہیں الحمدللہ. کبھی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، وہ کمی سمجھ رہے ہیں بالکل. بھائی مائک پر ہی رکھو، ٹوٹ نہ جائے کہیں. تو اس میں آج مزید 7.41 فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34.37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی انشاءاللہ. اسی طریقے سے جون 2024 میں صنعتوں کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت 58.50 تھی. جون 2024 میں صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت پر یونٹ 58.50 تھی، جو بعد کے مہینوں میں ہماری سب کے مشترکہ 19 پیسے ہو چکی ہے. یعنی جون 2024 سے اب تک اس میں 10.30 کی کمی لائی جا چکی ہے. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں، محنت اور اسٹار ٹیم کی محنت کی بدولت آج اس میں مزید 7.59 کی کمی کا اعلان کر رہا ہوں. میں اس حوالے سے تمام گھریلو صارفین، نوجوانوں، کسان بھائیوں، صنعتی اور کاروباری برادری اور بزرگوں اور بہنوں سب کو اس ادنا ریلیف، ادنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی کاوشوں سے، ان جینون میتھڈ سے یہ حاصل کیا گیا ہے. جو آگے جو ریفارمز اور اسٹرکچرل چینجز کرنی ہیں اس کی طرف میں ابھی 1 منٹ میں آ رہا ہوں. یہ اس کی بدولت آج یہ اس کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور آپ سب کو مبارک